واضح اور روشن آیت ہے جس میں اللہ یہ میسج اور پیغام دے رہا ہے کہ کس کے ساتھ ہونا ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہونا، کس کو اپنانا ہے اور کس کو چھوڑ دینا۔ تو عزیزو، اللہ رب العزت اس میں کیا میسج اور کیا پیغام اور کیا پیام دے رہا ہے، وہ پیام یہی دے رہا ہے کہ اگر تم سچے متقی بننا چاہتے ہو اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ادھر ادھر نہیں جا کر بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کو غور و فکر سے تدبر کر کے پڑھنا ہوگا، اور پھر اسی قرآن میں وہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی اس قرآن میں بتائے گا کہ کس کو چھوڑ دینا ہے اور کس کو اپنا لینا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد کس کو چھوڑ دینا ہے اور کس کو اپنا لینا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر قرآن مجید کی آیتوں سے پوچھا اور کہا پروردگار عالم، جن کے ساتھ رہنے کا تو مطالبہ کر رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو بتا دے وہ کون صادقین ہے، وہ کون ایمان والے ہیں، وہ کون سچے ہیں کہ جن کے ساتھ تو رہنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پروردگارہ، کیا وہ ہیں کہ جو دن و رات نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو جائے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ جو دن و رات نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا ہے۔ میں نے کہا کیا ان کے ساتھ ہو جائے جو رمضان المبارک میں اور پورے سال روزوں پہ روزہ رکھتے ہیں؟ کیا روزے رکھنے والوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ متقی ہو جائے گا؟ آواز قدرت آئی، نہ تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہونا ہے، نہ روزے داروں کے ساتھ ہونا ہے۔ میں نے کہا پروردگارہ، کیا ان کے ساتھ ہو جائے جو حج پہ جاتے ہیں، جو حج پر جاتے ہیں اور جو اس چیز کی تمیز کھو دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو جائے؟ تو آواز قدرت آئے گی، نہ تو ان کے ساتھ ہونا ہے جو حلال و حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ ہونا ہے جو دنوں رات نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہونا ہے جو پورے سال روزے رکھتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، تجھے معلوم نہیں ہے ہم نے قرآن مجید میں خود بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جس کو ہم نے ولی بنایا ہے، جس کو ہم نے ولی بنایا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے، اور جس کو ہم نے ولی نہیں بنایا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ پروردگارہ، تو نے کس کس کو ولی بنایا ہے؟ کہا تو نے اس قرآن مجید کی آیت پر غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا ہے۔ ہم نے واضح طور پر کلمہ حصر کو ابتدا میں رکھ کر یہ دنیا والوں کو جو قرآن مجید سے آشنا ہے اور جو آشنا نہیں ہے ان سب کو ہم نے بتا دیا۔ انما کلمہ حصر ہے، جو عربی گرامر سے واقف ہے وہ بخوب جانتے ہیں۔ انما عربی زبان میں فائدہ کیا دیتا ہے؟ فائدہ یہ دیتا ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان چور ہے، اسے چوری کرنے کی عادت ہے، اسے کمبل لگانے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، پرانے زمانے میں وہ کچے گھر ہوتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے اور مٹی کی دیوار ہوتی تھی۔ جب کوئی چور کرنے آتا تھا تو اس میں کمبل لگا لیتے تھے، یعنی جانے کا راستہ بنا لیتے تھے اور اس گھر میں داخل ہو جاتے تھے، گھس جاتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں لفظ انما کو رکھ کے بتا دیا۔ انما کلمہ حصر ہے، جس آیت کی ابتدا میں شروع میں کلمہ حصر آ جاتا ہے تو اس میں پوری دنیا کی طاقت بھی کسی غیر کو داخل کرنا چاہے تو داخل نہیں کر سکتی، داخل نہیں کر سکتی۔ رب العزت نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون. اللہ ولی ہے، اونلی فقط اور فقط اللہ ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو رسول کے ساتھ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، جو اس رسول کے ساتھ ہے وہ ولی ہے، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک سلام ہے جی محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد. جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ولی ہیں، ان کو اپنانا ہے. اور اس سورہ توبہ کی آیت میں اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، اگر تم حقیقت میں ایمان لے آئے ہو اور متقی بن گئے ہو تو اب تم متقی کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزو، پھر میں یہاں پر رک کر آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، اور آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، وہ کون ہستیاں ہیں، وہ کون ذات مقدسہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رہنے کا مطالبہ کر رہا ہے. اے صاحبان ایمان، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزو، میں نہج بلاغہ پڑھ رہا تھا، آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی. اگر نہیں پڑھی ہوگی تو پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ذاکرین کی مجلسوں میں کہیں نہ کہیں یہ قول امام علی علیہ السلام سننے کو مل جاتا ہے، جہاں پہ میرا مولا کائنات جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، جو متقیوں کا امام ہے، وہ کلمات قصار میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ابطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ. جس انسان کو اس کے عمل پیچھے ہٹا دے اسے حسب نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. ایک سلوات بھیجے محمد والے.